ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس میں یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے، گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے، پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں، اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا، ایک چینل میں، ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے تو ایسے اچانک آئے، میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا، جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا۔ شیشے کا گلاس کو پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیر۔ یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے، اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی۔ جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا، بعض کو جلدی بعض کو دیر میں۔ جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ اس کا نفع اور اس کا کمال ملتا ہے۔ موتی اندر ہوگا، گلاس میں پانی کو توجہ سے دیکھیں گے اور یا سمیع یا بصیر پڑھیں گے، آپ کو وہ دنیا ملے گی، وہ شبیہیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں، کائنات جو سوچ نہیں سکتے۔ جو دل میں تھا کہ میں دیکھوں وہ صحیح ہر چیز ملے گی۔ یا سمیع، ساری کائنات کے سننے والے، ساری کائنات کے سننے والے، دکھ سننے والے، غم سننے والے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے روگ کیا ہیں، میری، اور یا بصیر ہو، اللہ تو میرے سارے کے سارے غم، میرے دکھ تو جب دیکھ بھی رہا، میں کس حال میں ہوں اور میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ بس اب یہ عمل کر چکے، اس موتی کو علیحدہ رکھ لیں، اس پانی کو چسکی چسکی گھر کا ہر فرد پیے، کمال ہے۔ اور اس موتی کو پرس میں رکھیں، سرہانے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار، دو بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں تاکہ تسلسل اور اس کی برکات نہ ٹوٹے، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کے ناخن بڑھانے سے سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ کالے خبیث گندے جنات آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کا کام بھی کریں گے، ستیہ ناش کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں، یوں کر کے کہتے ہیں تہس نہس، یعنی تہس نہس کے لفظ کو بھی تہس نہس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، صرف ہم نے انگریزوں اور گوروں کی کتابیں ہی جمع کی ہیں، اور کتابیں جمع ہی نہیں کی کہ جادو نے انگریزوں اور گوروں کو کتنا ستایا، نظر بد جادو نے، جنات نے کتنا برباد کیا، کتنا پریشان کیا۔ یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ بعد میں دکھاتا ہوں، آپ صرف پہلے وہ دیکھ لیں، پھر ایسا کریں، پھر ایسا پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں۔ ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں آج، آپ پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں۔ ہاتھ کے ناخن تو ہر بندہ دیکھتا ہے، پاؤں کے ناخن جوتے میں ہوتے ہیں، جرابوں میں ہوتے ہیں، عمومی نظر نہیں آتے۔ آپ پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ جنات آپ کے دوست بن جائیں گے، اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے بالکل قریب آئیں گے، آپ کے دوست ہوں گے، اور ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات ایک آپ کے دوست ہوں، دوسرے قریب ہوں، تیسرا فائدہ ہو، تو پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کر دیں۔ میرے پاس اس بات کا حوالہ بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، لنک بھی ہے، بڑھانا شروع کر دیں۔
پاؤں کے ناخن بڑھانے سے سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ کالے خبیث گندے جنات آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کا کام بھی کریں گے، ستیاناش کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں، یوں کر کے کہتے ہیں تہس نہس، یعنی تہس نہس کے لفظ کو بھی تہس نہس کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ لفظ پہ غور کریں، تہس نہس، یعنی ایک تہس نہس کا لفظ جو ہے نا، اس کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ خود اندر اتر جاتا ہے کہ لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا ہے. ایسے ہاتھ بھی ملتے ہیں اور کہتے ہیں تہس نہس کرتے ہیں. او مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیکھو وہ تو مسئلہ ہی نہیں. تو نے چائے پکانا ہے، ادھر لنگر کھانے کا وہ ٹرک جو ہے لکڑی کا، وہ ایسے اتر کے اوپر چھت پہ چلا جائے گا. پاؤں کے ناخن کا ہماری جادو کے ساتھ بہت تعلق ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ سے، پرانی بات ہی سنیے گا. یہ ساری مصر کی کیفیتیں ہیں جو میرے اندر سے نکل رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا. ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جنات کی قیام گاہ جو ہے وہ ناخن کے نیچے ہے، ناخن کے نیچے، اور فرشتوں کا قیام یہ ہماری جو بھویں ہیں ان کے نیچے. ہماری سائنس کہتی ہے، سائنس اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، جتنے بھی ہمارے جراثیم ہیں اور خاص طور پہ معدے کے، پیٹ کے آنتوں کے جو کیڑے ہیں، ان کے جو ایگز، انڈے ہیں، وہ انڈے ناخن کے نیچے پرورش پاتے ہیں. تھریڈ ورم، ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم، دھاگے جیسے کیڑے، کدو دانے جسے ٹیپ کی طرح، اور راؤنڈ ملپ ہیں. یہ جو ملپ ہیں، یہ سارے کیڑوں کا تعلق ناخن کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے میڈیکل کے سلیبس میں، نصاب میں ایک بات پڑھی تھی، وہ یہ پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کیڑوں کا نظام ٹھیک ہو تو پہلے وہ اپنے ناخن تراشے، اس کے بعد پھر اپنے سارے کپڑے ہٹائے، بیڈ شیٹ ہٹائے، نئی بیڈ شیٹ ہو جو دھوپ میں کم از کم 7-8 گھنٹے جلی ہوئی ہو اور ساری ہو، پھر وہ رات کو اس بستر پہ سوئے، صبح اٹھ کے پھر نہائے، ہر چیز بدلے، پھر تو یہ بچ سکتا ہے. کیوں؟ وہ جو انڈے ہوتے ہیں کیڑوں کے اتنے باریک ہیں، اتنے باریک ہیں، خود عام خوردبین اس کو نہیں دیکھ پاتی. یہ میں میڈیکل بتا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں اس وقت میڈیکل کی دنیا، موبائل ہے. آپ میری بات کو اب بھی سرچ کریں، آپ کو ساری میڈیکل بتائے گی کہ ناخن کے نیچے کون سے کیڑے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ناخن کے نیچے پلتی ہیں، پنپتی ہیں، اور ناخن کے نیچے ان کی حیات اور زندگی ہے. یہی کیفیت ہے کہ جنات اور شیاطین ناخن کے نیچے پلتے ہیں. اور آپ کو علم ہے، میں نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، جو بندہ ناخن تراش کے اس پہ تیل لگائے گا، اس دن بھی ایک صاحب نے مجھے سکھر میں پتہ نہیں کہاں بتایا کہ میری اینک کا 1 نمبر نیچے ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اینک کا 1 نمبر نیچے ہو، یا آپ کی نظر کبھی کمزور نہ ہو، یا آپ کی نظر میں طاقت اور قوت ہو، یا آپ کا دماغ روشن ہو اور جوان ہو، اور آپ کی یادداشت ہمیشہ طاقتور رہے، تو ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پہ تیل لگا لیں. اس دن میں نے ناخن کاٹے اور تیل نہیں تھا، میں نے اپنے سرس کو سے وہ اتار کے ٹوپی ایسے ایسے جو مارا نا، جڑوں میں تیل کھڑا ہوا تھا، وہ میرے ناخنوں کو لگ گیا. میرے سارے ناخن پہ تیل لگائیں. لیکن اکثر ہاتھ کے ناخن جو چونکہ معاشرے میں سامنے آتے ہیں، میڈیکل سائنس نے ایک عجب ریسرچ کی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھیے گا، کہ جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں، جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں، ان پہ نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن کے دورے، ٹینشن، ذہنی الجھنیں، اعصابی کھچاؤ، طبیعت کی گھبراہٹ، بے چینی،
اور خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے، بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ اپنے ناخن بڑھاتے ہیں. اور ناخن کو تیل لگانا، بس ایسے مختصر سا تیل لگانا، ناخن کو مختصر سا تیل لگانا. پاؤں کے ناخن اور پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخن، ان کے ساتھ جادو جنات کا بہت زیادہ دخل ہے. پاؤں کے ناخن اگر بڑھ رہے ہیں اس پہ نظر رکھیں. ایک عمل میں نے بتایا تھا، اس کو دوہرا دیتا ہوں، اور اس عمل کی ویورشپ ابھی آپ کو ہمارا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہمارا بیٹھے ہیں مخلصین بتائیں گے اس کی کہ اس کا اعداد و شمار کتنے لوگوں نے دیکھا. وہ ابھی انشاءاللہ ابھی رزلٹ ملے گا کہ ناخن لے لیں اور اس پہ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھیں. اتنی دنیا نے اس عمل سے نفع پایا، اتنی دنیا نے اس عمل سے نفع پایا، اتنی دنیا نے، آپ گمان نہیں کر سکتے. اتنی دنیا، میں سوشل میڈیا کو سن رہے ہیں، یہ اعداد و شمار ابھی آ جاتے ہیں اور آپ خود بھی دیکھ سکیں گے نیٹ کی دنیا میں. آپ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں، تراشیں ہاتھ پاؤں کے، اسے کسی ٹشو میں، کسی کاغذ میں بند کر کے اپنے سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کے ایک تصور ہو کہ میری بیماریاں، میرے دکھ، میری تکلیفیں، میری مشکلات، میرے مسائل، میری الجھنیں، میرے اوپر جادو، جنات، نظر بد، اثرات، کوئی میری زندگی کی الجھنیں ہیں جن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بھی میری زندگی کی الجھنیں ہیں جن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مشکلات، الجھنیں میں پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تسبیح اس کا سخت تصور کر کے، اس کے بعد اس کو دفن کر دیں مٹی میں کہیں. چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، پر اس چھوٹے سے عمل نے بڑی دنیا کو رنگا ہے، بڑی دنیا کو آباد کیا ہے، اور بڑی دنیا کو شاد کیا ہے، اور لوگوں کے اتنے مسائل حل ہوئے ہیں اور اتنی مشکلات دور ہوئی چھوٹے سے عمل میں، چھوٹے سے عمل میں. اور اس چھوٹے سے عمل نے حیرت انگیز رزلٹ دیے ہیں، حیرت انگیز رزلٹ دیے اس چھوٹے سے عمل. اتنے نتائج، اتنے رزلٹ، کمال ہے. کوئی آپ اٹھائیں گے نا اس عمل کی پوسٹ کب آئی ہے ابھی آپ کو بتا دیں گے. جب سے اس کو ڈالا ہے نا، کوئی کہتا ہے میرا ذہنی الجھنیں ختم ہوئی، کوئی کہتا ہے میرا جادو ختم ہوا، کوئی کہتے ہیں میری لا علاج بیماریاں ختم ہوئی، کوئی کہتے ہیں میرے دماغی مسئلے تھے، کوئی کہتے ہیں جسم کا کیا مسئلہ تھا، کیا الجھنیں تھیں، کیا مسائل تھے، کیا پریشانیاں تھیں، کیا دکھ تھے، کیا غم تھے. آپ میں سے کسی نے عمل کیا یہ کبھی؟ آپ میں سے کسی نے عمل کیا کبھی؟ کیا کسی کو فائدہ ہوا اس کا؟ بیٹھے بیٹھے زور سے بتا دیں. ہاں سفر میں آسانی ہوئی، عمل کیا تھا. ہاں جی، اور کسی نے کیا ہو تو بتا دیں کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلو فائدے بتا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ناخن کا جادو سے کیا تعلق ہے، ناخن کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق نہیں، پھر اس ناخن کا، ہمارے سائنس کہتی ہے کہ اس ناخن کے نیچے نظر نہ آنے والے انڈے ہوتے ہیں، نظر نہ آنے والے انڈے ہوتے ہیں، اور وہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. سائنس کی خوردبین پر تو یقین ہے، میرے کملی والے کی سچی خوردبین پر بھی اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے. سائنس کی تھیوریاں تبدیل ہوتی ہیں، نظریے تبدیل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، اور ایک کہتا ہے ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. لیکن میرے کملی والے کا نظریہ اور آپ کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کبھی تبدیل نہیں ہوتا.
ایک تو میری آپ سے درخواست ہے، میں جادو اپنے اوپر، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہو، اس کے آج طریقے بتا رہا ہوں، اور وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ بچنے کے طریقے۔ کچھ سوال کراس کوشچن ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک معالج نے پوچھا، آپ سب بیمار ہونا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم ہونا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ہونا چاہتے۔ کہا اگر بیمار ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں، یہ غذائیں کھائیں، یہ بد پرہیزیاں کریں، یہ نقصان کریں، یہ کریں، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بیمار نہیں ہونا چاہتے تو پھر میرے ان مشوروں پہ عمل کریں۔ یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، زندگی کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں کے ناخن پہ نظر رکھیں اور اپنی نسلوں اور اولاد کے پاؤں کے ناخن پہ نظر رکھیں، اور واقعتاً 100% آپ حیرت انگیز تکلیفوں اور پریشانیوں سے، اور جو بھی ناخن کاٹے کبھی نہ پھینکے، کبھی اس کو ضائع نہ کریں۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جب بھی کاٹے، اچھا آپ کے پاس اس وقت اس کو کاغذ میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس وقت عمل کرنے کا اگر وقت نہیں ہے، اس وقت عمل کرنے کا اگر وقت نہیں ہے، آپ چند ہفتوں کے اکٹھے ایک ٹشو میں ڈال کے ایک تسبیح سخت توجہ کے ساتھ اِنَّ لِلَّهِ کی پڑھ کے کر دیں۔